MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। दरखास्त है कि आप एक आलिम रब्बानी भी है और आरिफ बिल्ला भी है। आप सब जानते हैं, सामने तारीफ करना मुनासिब भी नहीं है। मैं बहुत ही मोतबरा दरखास्त करता हूँ हजरत वाला से कि आप तशरीफ लाइए और अपने नासिहाना कलिमात से हम सामईन के कल्ब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएं। हजरत आपके सामने है, बहुत ही गौर से आप बयान सुनिए और जियारत भी करते रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبرك بالقرآن الكريم فإنه كلام الله وخرج منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات مہمان خصوصی اور ہمارے جمعیت علماء کی جنرل سیکرٹری اور جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں، حفاظ کرام، محترم بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج اس جامعہ ابوبکر صدیق کی دعوت پر ہمارے جناب حضرت مولانا نسیم صاحب کے اعلان پر علماء کرام کی زبان دینی بات سننے کے لیے آپ حضرات تشریف لائے ہیں. اور آتے وقت میں نے دیکھا خواتین اسلام بھی کثیر تعداد سے آ رہی تھی، راستے میں پردے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. جیسے مردوں کا حق ہے دینی بات سننے کا، اسی طرح عورتوں کا بھی حق ہے دینی بات سننے کا. مردوں کے ساتھ اگر عورتوں میں دین زندہ ہو جائے، دینداری آ جائے، تو مردوں کا دین پر چلنا بھی آسان ہوتا ہے، بچوں کا دیندار بننا بھی آسان ہوتا ہے. پہلے زمانے میں دستور رہا ہے کہ عورتوں میں جب دین ہوتا تھا اپنے مردوں کو نصیحت کرتی تھی کہ آپ جا رہے ہو کمانے کے لیے، حلال کمائی لے کر آؤ، ہم سوکھی روٹی کھا کے موٹا کپڑا پہن کے زندگی گزار لیں گی، جہنم کے انگارہ پڑنے سے بچ جائیں گے. آج اس کا الٹا ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہیں سے لاؤ، آگ کا انگارہ لاؤ، ہم کو بھی آگ میں دھکیلو، کچھ بھی کرو، ہماری خواہشات کو پورا کرو. بازاروں میں لے کے پھرتی ہیں اور یہی معاملہ ہو گیا. آپ لوگ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہے، ہمارے یہاں آیا کرتے تھے حضرت مولانا تھے لیکن پالن حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہا کرتے تھے میری ماں جب تو دیندار تھی تو تیرے پیٹ سے بڑے بڑے بزرگان دین پیدا ہوئے، جنم ہوئی ایک سے، اور جب تیرے اندر سے دین نکل گیا تو مسجد کے دروازے سے چپل چوری کرنے والے، لوٹنے ڈاکو ڈالنے والے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے والے، یہ سب تیرے کوکھ سے جنم لے رہے ہیں. ہم کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. علماء کرام دین کی بات سنا بھی رہے ہیں، ہم سن بھی رہے ہیں، اور سننے کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی کہا گیا کہ نیت جو درست کر لیں. ہمارے حضرت خالد صاحب فرمایا کرتے تھے نیت درست کر لیں کہ جو دین کی بات سنیں گے اس کو یاد رکھیں گے، عمل میں لائیں گے اور یہ دینی بات دوسروں تک پہنچائیں گے.
جب تک ہم دوسروں تک پہنچانے والا سلسلہ جاری رکھیں گے دین آگے بڑھتا رہے گا، ہم بھی تر و تازہ رہیں گے اور ہمیں بھی عمل کی توفیق ملے گی۔ اگر ہم نے دین کو آگے پہنچانا، دوسرے تک پہنچانا، صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دستور رہا شرم القرون میں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے دین کی بات سنتے تھے، ایک دوسرے تک پہنچاتے تھے، اب گھروں میں جا کے اپنے عورتوں کو بھی سناتے تھے، دوسرے دوست احباب جو شریک نہیں رہتے تھے ان تک بھی پہنچاتے تھے۔ اور پھر آقا نے جو آخری واعظ فرمایا اس میں بھی آپ نے یہی اعلان کیا، قیامت تک کے لیے وہ آواز گونج رہی ہے کہ جو اس یہاں موجود ہے دین کی بات سن رہے ہو میری زبانی، اس کو یاد رکھ لو اور پھر دوسرے تک پہنچاتے رہو جو اس وقت یہاں موجود نہیں۔ اور فرمایا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب یہ دین کی بات کو دوسروں تک پہنچانا، امر بالمعروف، اچھی بات کو حکم کرنا، اور جب ہم دوسرے کو اچھی بات بتلائیں گے تو سر نماز کی ترغیب دیں گے یا صاحب نصاب کو زکوٰۃ کے لیے کہیں گے یا کوئی اور لڑائی جھگڑے والے کو روکنے کی کوشش کریں گے کہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، تو ایسا کرنے سے خود بھی دین پر چلنا آسان ہوگا، حیا دامنگیر ہوگی کہ میں دوسروں کو کہتا ہوں خود کیسے ایسا کام کروں، نماز کے لیے دوسروں کو کہیں گے، خود بھی نماز پڑھنا توفیق ہوگی اللہ کی طرف سے کہ میں دوسرے کو نصیحت کرتا ہوں خود کیسے فضیلت اپنے آپ نہ پڑھوں۔ ہماری انگلی ہمیشہ دوسرے کی طرف اٹھتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم سب سے پہلے اپنے اندر جھانکتے تھے، آپ کا بیان سنتے تھے، اپنے اندر جھانکتے تھے اور غور کرتے تھے کہ یہ سب میرے اندر کمی ہے۔ جب یہی سوچ ہمارا ہو جائے گا کہ سب کمی ہمارے اندر ہے، اخلاق ہمارا بگڑا ہوا ہے، معاملہ ہمارا بگڑا ہوا ہے، معاشرہ ہمارا بگڑا ہوا ہے، ہمارا الگ چیز ہے، میرا بگڑا ہوا ہے، اگر یہ خیال پیدا ہو جائے سب سونے پر سہاگا ہو جائے گا، ورنہ وہی حال ہوگا جو ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ رات میں کہ اس خالی حوض کو دور سے مت دو، ہر آدمی دغل بازی پر ادھر آیا، سوچا کہ میں اکیلا ایک کٹورا پانی ڈال دوں گا تو کون دیکھے گا، کون جانتا ہے، اللہ اکبر، کون دیکھتا ہے، کون جانتا ہے، اسی وجہ سے تو ہم گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، ہماری نگاہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف نہیں ہوتی کہ اللہ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ، ہماری نگرانی کر رہے ہیں اور ایسی نگرانی کر رہے ہیں اللہ کی نگرانی کو نہ کوئی دیوار روک سکتی ہے، نہ کوئی آڑ آ کر روک سکتا ہے، نہ ان کو اونگ آتی ہے، نہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، ہر وقت ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بادشاہ نے اعلان کر دیا آپ ایک ایک کٹورا پانی اپنی بدنیتی کے، ابھی جیسے حضرت مولانا مداؤ صاحب نے فرمایا ایک تو نیت کچھ نہ کرنا اور ایک بدنیتی کرنا، بدنیتی میں ہی ڈالتا ہوں ایک کٹورا پانی، ڈالے صبح دیکھا گیا کہ بس حوض میں پانی ہی پانی تھا، دودھ ہے ہی نہیں، ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں ایک کٹورا پانی ڈال دوں گا، تو معلوم یہ ہوا کہ سب کا اندرون بگڑا ہوا تھا، دغل بازی، دھوکہ بازی، اور بگاڑ اتنا تھا کہ سب لوگ تقریباً اس میں مبتلا تھے۔ ایک عالم ربانی تھے تو کہتے تھے ہماری نماز کا حال دیکھنا ہو تو کسی نماز کے بعد دروازے میں کھڑے ہو جاؤ، مغرب کے بعد عشاء کے بعد نماز پڑھنے والے مسلمان سے پوچھو امام صاحب نے کون سا سورۃ تلاوت کیا نماز میں، سب غائب، سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ امام صاحب نے کیا سورہ پڑھا وہ بھی ہمیں پتہ نہیں۔ اب اندازہ لگاؤ ہم نماز میں کہاں کھڑے، تو یہی تھے نماز کے اندر تھے۔ اللہ اکبر، ایک بزرگ کے پاس کوئی پہنچا اور کہا کہ اگر نماز میں سہو ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، مسئلہ شریعت کا بتا دیا انہوں نے، اور کہا ایسا آدمی جو اکرم الحاکمین بادشاہوں کے بادشاہ خالق و مالک رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر گستاخی کرتا ہے، بے توجہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے بھول ہوا اس سے، لہذا کوڑا بھی لگانا چاہیے، کوڑا تو اللہ ہی لگانا کہ کیوں تو نے ایسا کیا،
ہمیں کیا پتہ چلے گا کس کی نماز ہے؟ لیکن میری نماز کا حال مجھے تو پتہ ہے کہ میں نماز کے اندر ہوں یا دنیا تمام میں گشت کر رہا ہوں. کس اعتبار سے غالباً میرے پاس آیا اللہ حضرت میرے دل دماغ میں جو ہے کچھ آ گیا ہے. میں اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہوں کہ کیا سمجھتے ہو؟ پھر اس کو میں نے اصلاح کیا کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ ایک تو ایک گندے نطفے سے پیدا کیا گیا اور کوئی کمال اوپر سے نظر نہیں آتا ہے، نہ ظاہری نہ باطنی. کس اعتبار سے اپنے آپ کو سمجھتے ہو؟ اگر آدمی یہی سوچے گا ہر کمال دوسرے کے اندر ہے اور ہر کمی خامی میرے اندر ہے، کون سوچے گا اس کو؟ اس کو سوچنے کے لیے بھی صحبت کی ضرورت ہے. اکابر بزرگان دین اولیاء اللہ کے پاس کچھنے بیٹھنے سے آدمی کو یہ فکر پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنا جائزہ لیتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے اور سوچتا ہے میرے اندر کیا کمی ہے. کمی ہی کمی ہے. ایک دفعہ حضرت فقیر امت مفتی نامو صاحب نواللہ مرتبہ مجلس میں تھے. ایک صاحب آئے ہوئے تھے اپنی اصلاح کے لیے، لکھا پرچی، اس میں لکھا حضرت میرے اندر فلاں فلاں کمی اصلاح فرما دیجیے. حضرت نے فرمایا کوئی آدمی بھی کمی سے خالی نہیں ہے، ہر آدمی کمی کے اندر کمی خامی ہے. کمی کا احساس ہو جانا یہی اصلاح کی طرف قدم بڑھانا ہے. جب ہم اپنے کمی کو کمی نہیں سمجھتے، ہم اپنی نماز کی بے توجہ نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑا نمازی میں، جسے گلستہ کے اندر لکھا ہے شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ نے ایک وقت کے بزرگ حضرت شاہ الدین سہروردی کے یہاں گیا تو اور رات میں سب سوئے ہوئے تھے، شیخ ہوتے میں بھی اٹھ گیا. 2 رکعت پڑھ کے میں نے کہا حضرت کیا اچھا ہوتا سب اٹھتے؟ کہا کہ بہتر ہوتا تم بھی سوئے رہتے، نہ تم اٹھتے اپنے آپ کو سب سے بڑھیا سمجھتے. کہ تمہارا اپنے آپ کو سب سے بڑھیا سمجھنا یہ بہت خطرناک بات ہے. میرے بھائیوں، ہماری لوگوں کی دوسروں کی طرف اٹھتی ہے اس وجہ سے کہ ہم اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں. اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے فلاں کیسے تھا فلاں کیسے تھا. اللہ مجھ سے میرا عمل پوچھیں گے، تیرا عمل کیسے تھا. یہ نہیں پوچھیں گے فلاں کیسے تھا فلاں کیسا تھا. ہر آدمی کو اپنے اعمال کے ساتھ جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ اسی کے سلسلے مجھ سے پوچھیں گے. کبھی ہرگز نہیں پوچھیں گے. یہ ہو سکتا ہے علماء کرام کو پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ تم کو میں نے اپنا علم دیا تھا اور پھر پیار سے میرا اپنا صفتی نام تم کو میں نے اپنے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنایا، اس کے الفاظ کا، اس کے معنی و مطالب کا، اس کے علوم و معارف کا، یہ سب جو تم کو عطا کیا تھا تم نے دوسروں تک کتنا پہنچایا. یہ پوچھ سکتے ہیں عالم پہلے علم کو یا ہر ایسے آدمی کو جس سب ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم امر بالمعروف کرو نہی عن المنکر کرو. آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ عمل چھوٹ جائے گا امت سے، یہ درد و غم نکل جائے گا تو پھر خطرہ ہے عذاب سے مسلط ہو جائے گا اور ہو رہا ہے ٹکڑا ٹکڑا جگہ جگہ. اور یہ عمل چھوٹنے کی وجہ سے بدعملی عام ہو رہی ہے. گناہ کے اسباب پھیل رہے ہیں. گناہ کے اسباب تو بہت پھیلے ہوئے ہیں شروع زمانے سے دنیا میں، آہستہ آہستہ اور زیادہ پھیلتے ہیں. اور ہم مبتلا اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری آنکھ خطا کرتی ہے. کیوں؟ آنکھ کو ہم آزاد چھوڑ دیتے ہیں. آنکھ کو اپنے قبضے میں قابو میں کیسے رکھے یہ اپنے آپ نہیں حاصل ہو جائے گا. جو لوگ اس پر مجاہدہ کیے ہیں اولیاء اللہ، ان کی صحبت اٹھانے سے، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے. کب اٹھیں گے بیٹھیں گے؟ جب ہم اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھیں گے اور ان کو اللہ کا ولی سمجھیں گے تبھی تو آدمی بیٹھے گا. جب ہم اپنے آپ کو ڈبل پیسہ سمجھیں گے کسی کے پاس کہاں جائیں گے؟ علماء کے پاس. عام طور پر دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ کچھ نہیں جانتے ہیں دین کے اعتبار سے. دنیاوی تعلیم حاصل کر لیے لیکن سوچتے جب میں اتنا بڑا ڈاکٹر میں کسی کو کیا پوچھوں. حیرت کی بات ہوگی ایک ماہر ترین ڈاکٹر ہارٹ کے اسپیشلسٹ مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت آپ لوگ ایسا کہتے ہیں حدیث شریف میں تو پہلے اپنے ایمان کی حفاظت اللہ سے دعا کہ اللہ میرے ایمان کو. کہنے حدیث میں آتا ہے کہ گناہ جب آدمی کرتا ہے اس کے دل میں کالا دھبا لگ جاتا ہے، سیاہ دھبا لگ جاتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے، بار بار کرتا رہتا ہے تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو صاف ستھرا ہو جاتا ہے. کہ ہم تو ہارٹ کا آپریشن کرتے ہیں لیکن کہیں کالوں نظر آتے. اتنا بڑا ڈاکٹر عقل کا گھوڑا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر دوڑا رہا ہے
اس کی رسائی ہوگی معاملے نا ہرگز نہیں ہوگی. اس کو عالم کے پاس آگے سمجھنا پڑے اس کا مطلب کیا ہے. کیسا سیاہ دھبا لگتا ہے کہ ہانڈی کے پیندی کا سیاہ دھبا لگتا ہے یا کوئی اور کیفیت ہے جو اس پر تاری ہوتی ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. اہل علم کے پاس آئے گا تب ہوگا. اسی لیے میرے بھائیوں مدرسے جتنے بھی ہیں دنیا میں یہ سب دین کے قلعے ہیں. آپ لوگ سنتے ہیں اور اللہ کے طرف سے جو اعلان ہے کہ دین کو ہم نے اتارا, جس دین کو ہم دنیا بھر میں پہنچائیں گے اور اس دین کی حفاظت کا اللہ نے خود اعلان کیا. اس دین جو دستور حیات کے طور پر اللہ نے مکمل دین ہم کو عطا کیا, قرآن پاک اور اس کی تفسیر و تشریح اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے کہلوایا, ہم تک پہنچایا. قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت. یہ جو اتنی چھوٹا بچہ دیکھو مفتی ثناء اللہ سب اٹھا کے دکھا رہے تھے. ہمارے یہاں بھی 2 چھوٹے چھوٹے بچے 9-10 برس کے حافظ ہو گئے اور پھر ایک دن میں ایک بیٹھک یعنی ایک دن میں صبح سے شام تک 30 پارہ پورا سنا. اللہ اکبر. ان کے سینوں میں میرے بھائیوں قرآن کو کس نے محفوظ کیا؟ ان کا کمال نہیں ہے بے ہرگز. اللہ نے ان کو حفاظت کا ذریعہ بنانا پسند کیا, ان کے ماں باپ کے دل میں ڈالا اور ان علماء حفاظ کو ان کے دل میں قرار دیا. آپ اگر ان سے محبت کرو گے حشر کے میدان میں بھی کام آئے گا, دنیا میں بھی کام آئے گا. اگر آپ ان کو گھٹیا نگاہ سے دیکھو گے کچھ بھی ان کا نہیں بگڑے گا, بگڑے گا ہمارا خود. یاد رکھ لو انہی کا چلے گا آخرت میں. اللہ کے اولیاء ہوں گے. اللہ نے پیار سے دنیا میں نام دے دیا حافظ صاحب. پھوپا کہہ رہے حافظ صاحب, دادا کہہ رہے حافظ صاحب, ابا کہہ رہے حافظ صاحب. حافظ بن گیا میرا بچہ. حافظ صاحب کہہ رہے اللہ نے اپنا صفتی نام ان کو دے دیا. عالم صاحب اللہ کا صفتی نام عالم ہے, اللہ نے دے دیا. آپ اگر ان سے محبت کرو گے, میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تو تم میرے بھائیوں دنیا میں بھی نوازے جاؤ گے. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سید سراج الصادقین صاحب نور اللہ مرکز فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت کے عام عوام یہ چاہتے ہیں جیسے غیر مسلم کے پجاریوں کا حال ہے, ہمارے علماء کو وہی حال ہو جائے. یہ بھی لنگوٹ پروش ہو جائے, یہ اچھا کپڑا نہ پہنے, یہ اچھا مکان نہ بنائے, یہ اچھے حالت میں دکھائی نہ دے. آپ لوگوں میں سے بہت کچھ لوگ سنے ہوں گے, ان کو یاد ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں. اگر یہ بیماری رہی تو بہت خطرے والی بات ہے. دین ہمارے اندر آنا مشکل ہے, اس لیے کہ دین کے حاملین ہی لوگ ہیں اور اللہ نے ان کے سینوں میں دین کو اتارا ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کا اعلان کیا ہے. اگر ہم ان سے منسلک رہیں گے, ان کے ساتھ جڑے رہیں گے, ان کی بھی حفاظت ہوگی, ہماری بھی حفاظت ہوگی. لاک ڈاؤن شٹ ڈاؤن نے کیا, لاک ڈاؤن شٹ ڈاؤن کی وجہ سے وبائی بیماری جو پھیلی چاروں طرف, پورا دنیا حیران پریشان. مدرسے والے یہاں چھپا کے وہاں چھپا کے وہاں چھپا کے, لیکن لاک ڈاؤن کا حال نہیں ہے سر. حافظ سے ایک دن میں جاتا ہے, ایک سال سے 2 سال 4 سال لگتا ہے, کیسے بچتا ہے؟ سب لاک ڈاؤن کے ہیں. اکثر مدرسوں میں لاک ڈاؤن میں 2, 4, 1, 5, 10, 20 ہر جگہ حفاظ تیار ہوئے, علماء تیار ہوئے. کیسے ہوئے میرے بھائی بتاؤ؟ ایک صاحب مولوی صاحب نے فون کیا, ہمارے استاد کے گردانہ میں گئے تھے. لوگ پوچھتے ہیں مدرسہ تو بند ہے, سب بچے تو ہے نہیں, چندہ کاہے کا لینے آئے ہیں؟ چندہ لوگ ہیں میرے بھائیوں اللہ کے لیے. آپ کے گھر میں برکت کا نزول ہوگا, آپ کی بیماری اور دوسرے تکالیف دور ہوں گے. نہیں دو گے کام کو اللہ کا اللہ چلائیں گے, نقصان اپنا ہوگا. اسی لیے مدارس دینیہ یہ دین کے قلعے ہیں. دین کی اشاعت اور پھیلانے کا سلسلہ یہی سے ہوتا ہے. اور یہ حفاظ جو تیار ہوتے ہیں, آپ دیکھ لو آگے چل کے عالم دین بنیں گے. کوئی کیا بنے گا. اس لیے مہمانوں نے کوشش کیا کیسے سونا دین کی آواز سنائیں گے, ان کی زبانی ہم سنیں گے. اور پورا کے علاقے کے لوگ تو بہت سلجھے ہوئے ہیں. یہاں کی بچیوں میں بھی پردے کا ہے, یہاں کے نوجوانوں میں ہم دیکھتے ہیں دوسرے جگہوں سے یہاں بہت اچھے تربیت یافتہ ہیں. کسی بڑے کو دیکھتے ہیں سائیکل سے اتر جاتے ہیں, موٹر سائیکل سے اتر جاتے ہیں. ہر جگہ نہیں پائیں گے ایسا. یہاں کے بڑوں کی قربانیاں ہیں
اور ہم کو خود دیکھے حضرت مولانا اسماعیل صاحب نور مرتضی کے وقت میں جب کسی کے بارے میں فیصلہ کرتے تھے بچہ نہیں مانتا تھا، اس کا باپ بچے کو پیٹتا تھا کہ حضرت مولانا نے فیصلہ کہ کیوں نہیں مانتا ہے، زبردستی بناتا تھا اس کو۔ ماحول ہے، آج بھی اس کا اثر ہے، اثر اتنی جلدی نہیں چلا جاتا ہے، اثر جاتا ہے بدگمانی اور بد نگاہی کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم جڑے رہیں گے ان کاموں سے، دنیا میں بھی نفع ہوگا، آخرت میں بھی نفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دین پر چلنا، دین کو سمجھنا، سیکھنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور اس جامعہ مدرسے کو ترقیات سے نوازے۔ اس کی تعمیری کام اس کا ادھورا پڑا ہوا ہے، آپ لوگ اگر دل کھول کے حصہ لیں گے یہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔